السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم الانبیاء۔ اما بعد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ، رواہ ابو داود، حدیث نمبر 1274۔ پیارے بھائی، سوال آپ کا ہے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ جب ایک آدمی نے عصر کی نماز ادا کر لی تو آیا اب وہ کوئی نفل نماز یا کوئی سببی نماز یا غیر سببی نماز ادا کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز عصر جب ادا کر لی ہے تو وہ کوئی سی بھی نماز عصر کے بعد ادا کر سکتا ہے، وہ سببی نماز ہو یا غیر سببی نماز ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی نماز ظہر رہ چکی تھی، اب وہ نماز ظہر عصر پڑھ لینے کے بعد ادا کرنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کی ظہر کی نماز کی کوئی سنت باقی رہ گئی تھی اور عصر کی نماز کے بعد وہ ظہر کی نماز کی سنت مؤکدہ کی قضائی دینا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز عصر ادا کرنے کے بعد کہیں کسی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان اور حکم کے مطابق کہ جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں داخل ہو فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، رواہ مسلم۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو یہ اس طرح کی نمازیں بھی نماز عصر کے بعد ادا کرنا درست اور صحیح ہے، اور ان اسباب میں سے کوئی ایک بھی سبب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز عصر ادا کر لی ہے اور مسجد میں موجود ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں مزید اور نماز پڑھ لوں، نوافل ادا کر لوں، تو یہ بھی نماز عصر کے بعد نفل یا نوافل کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر میں یا دیگر ممنوع اور مکروہ اوقات کے اندر اگر کوئی آدمی سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان اوقات کے اندر وہ سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کی مختلف احادیث اور نماز عصر کے بعد نماز ادا کرنے کے حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال، اور ان تمام کو دیکھنے کے بعد جواب یہ ہے کہ بندہ نماز عصر کے بعد سببی یا غیر سببی نماز پڑھنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، غیر سببی نماز ادا کرنے کا ایک خاص حد تک موقع ہے، ایک وقت تک وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ قضا نماز تو ادا کی جا سکتی ہے، تحیت المسجد تو ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی غیر سببی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دیگر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عصر کے بعد کوئی سی بھی نماز ہو
وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ادا کی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح سنن ابی داود کے اندر حدیث نمبر 1174 ہے، 1274، نفلی نماز کے تحت سنن ابی داود حدیث نمبر 1274، باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعۃ۔ ان حضرات کی دلیل جو عصر کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ سورج اونچا ہو، سورج بلند ہو، سورج زرد نہ ہوا ہو۔ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور یہی روایت سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 574 نمبر پر ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جناب علی نے کیا بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کر دیا، الا یہ کہ سورج اونچا ہو، بلند ہو، اور دیگر اس معنی کی روایات کہ سورج ابھی زندہ ہو، سورج ابھی زرد نہ ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، سورج ڈھلنا شروع نہ ہو جائے، اور جب نماز عصر کے بعد ابھی سورج بلند ہے تو پھر کوئی سی بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، سبب کے ساتھ ہو یا بغیر سبب کے۔ اور یہ بات بھی ہم اپنے سامنے ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کو ادا کرتے تھے کہ جب سایہ ایک مثل ہو جاتا، مثلا آپ نے ایک 4 فٹ کی سٹک کھڑی کی ہے اور سایہ اس کے برابر ہو جاتا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو عصر کے بعد نماز پڑھنا اس صورت میں منع ہے کہ جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، سورج ابھی بلند ہو، زندہ ہو، تو پھر نماز عصر کے بعد بھی سبب کے ساتھ یا غیر سبب کے ساتھ نماز کا پڑھنا درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 590 ہے، اور اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، یعنی اس پروردگار کی قسم کہ نبی علیہ السلام کو جس نے وفات دے دی، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعت کو کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے۔ ہاں جی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ تو یہ 2 رکعت عصر کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا ہی کرتے تھے۔ مسلم کی بعض روایات میں ہے کہ آپ کی ظہر کی جو سنت مؤکدہ رہ گئیں وہ آپ نے عصر کے بعد ادا کی۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جو ہے وہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق
سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فی یوم بعد العصر الا صلی رکعتین، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لاتے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت نماز جو ہے وہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا السجدتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعت نماز کا ادا کرنا۔ ہاں، نماز پڑھنا کب منع ہے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند ابی یعلا میں حسن سند کے ساتھ، حدیث نمبر 4612۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں نماز مت پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ہاں جی، سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے وقت میں نماز ادا نہیں کرنی ہے۔ ہاں، نماز عصر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا درست ہے، چاہے وہ قضا نماز پڑھے، تحیت المسجد پڑھے، یا وہ نفل نماز ادا کرے، یا کوئی قضا نماز ادا کرے، تو نماز عصر کے بعد بھی نماز کا پڑھنا درست ہے جب تک کہ سورج بلند ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ دعوت و تبلیغ کے اس کام میں آپ کی بھی حصہ داری ہوتی جائے۔ آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال ڈیروی، ڈیرہ اسماعیل خان، پاکستان۔